ڈیمانڈ ہے کہ جی فاٹا جو ہے فیڈرل جو آپ کا ٹرائبل ایریاز ہیں ان کو دوبارہ آپ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ کا جو سٹیٹس تھا جو آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو خیبر پختونخوا کے صوبے کا حصہ بنائے گا اس کو ختم کر دیں. تو یہ ڈیمانڈ تو پاکستان ایکسیپٹ نہیں کر سکتا نا. پاکستان نے تو 2-3 بڑی شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ طالبان جو ہے جو یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ پاکستان کے آئین کو مانیں گے, یہ آپ ڈسارم ہوں گے, ہتھیار پھینکیں گے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. طالبان کے وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے کہا کہ جب پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے تو بیشتر جو دونوں فریقین کے درمیان تنازعات تھے وہ حل ہو گئے تھے اور آلموسٹ دونوں فریقین ایک معاہدے کے قریب تھے. صرف ایک آؤٹ سٹینڈنگ ایشو تھا, وہ تھا جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا, کیونکہ ٹی ٹی پی یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ اس کی جو سابقہ حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے. اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا امیر خان متقی نے کہ پاکستان بیک آؤٹ کر گیا جس کی وجہ سے وہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے. طالبان کے وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے اوپر کوئی رابطہ نہیں ہے. تو یہ بھی بڑی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے. یہ کامران یہ بہت انپورٹنٹ ان کی انفارمل کنورسیشن تھی اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے وہ ایک انسائٹ دے رہے ہیں آپ کو کہ مطلب یہ کہ بہت قریب چلے گئے تھے دونوں سائڈز مذاکرات کے, بلکہ کنکلوژن کے ڈیل ہونے والی تھی اور پھر پاکستان نے پل آؤٹ کیا. اب پاکستان کے پل آؤٹ کرنے کا جو میں نے آپ کی خبر پڑھی ہے, میری تو اس سے یہ اسیسمنٹ ہے یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. جب دوسری سائڈ سے کچھ ایسی ڈیمانڈز آ رہی ہوں جو آپ کو ایکسیپٹیبل نہ ہو تو آپ پل آؤٹ کر جاتے ہیں. جیسا کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جی فاٹا جو ہے فیڈرل جو آپ کا ٹرائبل ایریاز ہیں ان کو دوبارہ آپ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ کا جو سٹیٹس تھا جو آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو خیبر پختونخوا کے صوبے کا حصہ بنائے گا اس کو ختم کر دیں. تو یہ ڈیمانڈ تو پاکستان ایکسیپٹ نہیں کر سکتا نا. پاکستان نے تو 2-3 بڑی شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ طالبان جو ہے جو یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ پاکستان کے آئین کو مانیں گے, یہ آپ ڈسارم ہوں گے, ہتھیار پھینکیں گے اور اس سسٹم کے اندر آ کے بات کریں گے اور اس نظام کو مانیں گے. میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ جب وہ جو پاکستانی آفیشل ہیں انہوں نے یہی کہا کہ یہ افغان طالبان اپنے اوپر سے دباؤ ہٹانے کے لیے اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مذاکرات ناکام ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے, ایک تو پاکستان کو اب بڑا واضح ہے کہ وہ جو مذاکرات جو بھی ٹی ٹی پی کر رہی تھی, فیسیلیٹیٹ کیا تھا افغان طالبان نے, اس کی آڑ میں انہوں نے ایک تو اپنے آپ کو ری گروپ کیا, دوسرا جو ان کا آبجیکٹو تھا بڑا لارجر آبجیکٹو, جیسے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو فاٹا کا مرجر ہے اس کو ختم کرنے کی جب وہ بات کر رہے تھے تو پاکستانی آفیشل نے اس پر میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں, بات بھی کر چکا ہوں کہ جو افغان طالبان بھی اس میں کہیں نہ کہیں ان کی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جو پارٹ آف سابقہ قبائلی علاقہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ آپ ٹی ٹی پی کو دے دیں, ہتھیاروں کے ساتھ ان کو واپس آنے دیں. تو اب پاکستان ایز اے سوورن کنٹری ایک دہشت گرد گروپ ہے, اس کو کیسے, اگر آپ کہہ لیں کہ ایک 5 مرلے کی زمین بھی آپ کیسے کنسیڈ کر سکتے ہیں. تو جو پاکستان کے آفیشل تھے انہوں نے کہا کہ اس پر تو ایبسولوٹلی کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ٹیریٹری ہے وہ کسی طرح بھی سرنڈر کریں گے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ تھا کہ افغان طالبان نے جو وعدے کیے تھے, جو ضمانتیں دی تھیں کہ جی یہ اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کریں گے, وہ انہوں نے نہیں کیا. تو جو افغان طالبان یا ان کے وزیر خارجہ جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ پورا سچ نہیں بتا رہے. اور مذاکرات پاکستان نے ضرور کیے تھے لیکن اس کا جب خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے, انفیکٹ جب مذاکرات چل بھی رہے تھے تو اس کے باوجود جو ٹی ٹی پی ہے یہ دہشت گردی کے واقعات کر رہی تھی.